السلام علیکم پیارے ناظرین۔ میرے بیٹوں نے میری دوسری شادی اس لیے کروائی تھی تاکہ وہ سکون سے واپس انگلینڈ جا سکیں اور مجھ بوڑھے کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر ڈال کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں۔ مگر شادی کے چند ہفتوں بعد جب میں نے اپنی نئی بیوی کو آدھی رات کے سناٹے میں چھپ کر کسی زین کے نام پر داڑے مار کر روتے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، شاید اس کی زندگی میں کوئی اور مرد ہے، لیکن اس رات جو سچ میرے سامنے آیا اس نے میری روح تک کو لرزا دیا اور مجھے اپنے ہی بیٹوں سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرا نام چودھری بشارت ہے۔ شہر کے مضافات میں واقع اس عالیشان حویلی کے در و دیوار کبھی کہکوں سے گونجتے تھے، لیکن اب وہاں صرف ایک پراسرار خاموشی کا راج تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے تینوں بیٹوں ارسلان، کامران اور ذیشان کے مستقبل کو سنوارنے میں وقف کر دی تھی، لیکن 70 سال کی عمر میں مجھے معلوم ہوا کہ عالیشان مکانات تو بنائے جا سکتے ہیں مگر گھر بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میرے تینوں بیٹے برسوں پہلے کینیڈا اور انگلینڈ جا بسے تھے، میں یہاں اکیلا تھا۔ میرے پاس دولت کی ریل پیل تھی، نوکر چاکر تھے، لیکن میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والا کوئی نہ تھا۔ میں روزانہ انہیں فون کرتا، میری آواز میں لرزش اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ میں گڑ گڑا کر بیٹا کہتا کہ بیٹا میرا جی نہیں لگتا، مجھے بھی اپنے پاس بلا لو یا پھر تم خود واپس آ جاؤ۔ لیکن دوسری طرف سے ہمیشہ پتھر جیسے ٹھنڈے جواب ملتے۔ ان کی بیویاں مجھے اپنی پرتعیش گھروں میں ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ پھر اچانک خبر آئی کہ وہ سب پاکستان آ رہے ہیں۔ اس خبر نے میرے مردہ خواہشوں میں جان ڈال دی۔ جس دن انہوں نے پہنچنا تھا میں صبح 5 بجے ہی بیدار ہو گئی۔ پورے گھر کو پھولوں سے سجایا، ان کی پسند کے کھانے بنوائے۔ شام ڈلی اور رات کے 2 بج گئے۔ ہڈیوں کو چیرتی سردی تھی، لیکن میں ننگے پاؤں صحن کے چکر کاٹتا رہا۔ جب گاڑیوں کا ہارن بجا تو میں دیوانہ وار بہر کی طرف بھاگا، مگر میری خوشی کا خون تب ہوا جب میرے بیٹے نے مجھے گلے لگانا تو دور ایک پیار برا سلام تک نہ کیا اور اپنی بیویوں کے پیچھے پیچھے ہم بہت تھکے ہوئے ہیں کہہ کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے چند دنوں میں مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے ملنے نہیں بلکہ جائیداد کی تقسیم کے لیے آئے ہیں۔ جب میں نے ان سے رکنے کی ضد کی تو ارسلان نے بیزاری سے کہا کہ ابا جی وہاں ہمارا بزنس ہے، پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے۔ اس وقت میری منجلی بہو نیلم نے وہ مشورہ دیا جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ ابا جی ہم تو یہاں نہیں رہ سکتے، کیوں نہ آپ کا دوسرا نکاح کر دیا جائے، اس طرح آپ کو ایک خادمہ مل جائے گی اور ہم بھی سکون سے جا سکیں گے۔ میرا نکاح عفت سے کر دیا گیا جو ایک یتیم خانے سے آئی تھی۔ وہ انتہائی خاموش طبع اور اداس رہتی تھی۔ میرے بیٹے شادی کے فوراً بعد اپنا سامان باندھ کر چلے گئے، جیسے ان کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب اس حویلی میں تھا اور عفت تھی۔ عفت نے اپنی بے لوث خدمت سے میرا دل جیت لیا تھا، مگر اس کے رویے میں ایک عجیب راز تھا۔ وہ اکثر چھپ چھپ کر فون استعمال کرتی اور مجھے دیکھتے ہی گھبرا کر اسے چھپا لیتی۔ میرا ذہن وسوسوں کا شکار ہونے لگا کہ کیا وہ مجھ بوڑھے کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو عفت کمرے میں نہیں تھی۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے کی طرف گیا تو اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے عفت فرش پر بیٹھی کسی زین کا نام لے کر رو رہی تھی۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ میں چلایا کہ عفت کیا تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے وہ حقیقت بتائی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ عفت نے بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر ایک نشئی تھا جس نے اسے طلاق دے کر اس کا 1 سال کا بچہ زین اس سے چھین لیا تھا۔ وہ یتیم خانے میں پناہ گزین تھی جہاں میرے بیٹوں نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا اور اسے جھوٹا وعدہ کیا کہ اگر وہ مجھ سے شادی کرے گی تو وہ اسے اس کا بچہ واپس دلا دیں گے، مگر شادی ہوتے ہی وہ اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کسی غیر مرد سے نہیں بلکہ اپنے بچھڑے ہوئے لخت جگر کی یاد میں تڑپتی تھی۔ میرا سارا غصہ ندامت میں بدل گیا۔ مجھے اپنے بیٹوں کی سنگ دلی پر گھن آنے لگی، جنہوں نے ایک تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا کا سودا کیا تھا۔
میں نے عفت کے سر پر ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ میں اسے اس کا بچہ واپس دلاؤں گا۔ میں نے اپنی تمام تر توانائیاں اور اثر و رسوخ استعمال کیا اور پولیس کی مدد سے اس کے سابقہ شوہر کا سراغ لگایا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ سنگ دل انسان اپنے ہی معصوم بچے کو فروخت کرنے کا سودا کر رہا تھا۔ قدرت نے ہمیں عین اسی لمحے وہاں بھیجا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور ننھا زین اپنی ماں کی آغوش میں آ گیا۔ آج اس عالی شان حویلی میں صرف میں اور عفت ہی نہیں بلکہ چھوٹا زین بھی رہتا ہے۔ اب مجھے اپنے ان بیٹوں کے فون کا انتظار نہیں رہتا جنہوں نے مجھے ایک کھلونا سمجھا تھا۔ زین کے ننھے ننھے قدموں کی آہٹ نے میرے گھر کو سچ مچ جنت بنا دیا ہے۔ مجھے اس عمر میں یہ سبق ملا کہ خونی رشتے کبھی کبھی وہ وفا نہیں کر پاتے جو ایک انسانی ہمدردی کا رشتہ نبھا جاتا ہے۔ میں نے ایک تڑپتی ہوئی ماں کو اس کا بیٹا لٹایا اور بدلے میں اللہ نے مجھے وہ خاندان دے دیا جس کی تمنا میں نے پوری زندگی کی۔ اب میں تنہا نہیں ہوں، میرا اپنا ایک چھوٹا سا مگر سچا گھرانہ ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔